السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خان عبدالصمد آج جغرافیہ ہشتم جماعت کا دوسرا سبق زمین کا اندرونی حصہ انٹیریئر آف دا ارتھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آپ زمین کی اوپری سطح کو دیکھتے ہیں، یعنی زمین کا اوپری حصہ ہمیں ٹھوس نظر آتا ہے، لیکن کیا زمین کا اندرونی حصہ بھی اسی طرح ہے جیسا اوپری حصہ نظر آتا ہے؟ دراصل اس بات کا اندازہ ہم براہ راست تو نہیں کر سکتے، البتہ کچھ شکلیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے زلزلے سے آنے والی لہروں سے، آتش فشاں دھماکے کے وقت آنے والے مادوں سے، یا بہت محدود پیمانے پر معدنیات کی جو ہے کانکنی کے وقت ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں، ایسے وہ ذرائع ہیں۔ تو اس طلبہ، آپ اس کی حیت کو، زمین کے اندرونی بناوٹ کو آپ یوں سمجھیے ایک مثال کے ذریعے کہ زمین کی اندرونی بناوٹ جس طرح سے ایک انڈا ہے، اگر بوائل کیا ہوا آپ اس کو کاٹ دیں تو کاٹنے کے بعد آپ اس کو 3 تہیں نظر آئیں گی، ایک اس کا چھلکا، دوسرا اس کا سفید حصہ، اور تیسری اس کی زردی۔ تو اس کا چھلکا قصر ارض ہے زمین کا، اور اس کا سفید حصہ زمین کا وسطی خول ہے جس کو ہم مینٹل کہتے ہیں، اور اس کا درمیانی حصہ یعنی زردی وہ زمین کا اندرونی مغز ہے، زمین کا مغز ہے۔ اس طرح سے زمین کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، جس کو ہم اس کے ذریعے ہم سمجھیں گے اس شکل کے ذریعے۔ دراصل زمین جو ہے ایک اس طرح وجود میں نہیں آئی، تقریباً 460 کروڑ سال پہلے زمین وجود میں آئی۔ پہلے گیس کے فارم میں تھی، گیسیس فارم میں تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہونے کے بعد مائع شکل میں تبدیل ہوئی، پھر یہ ٹھوس بنی۔ یعنی اس کا اوپری حصہ جو زمین کا تھا یہ ٹھوس ہو کر کے آج کی موجودہ شکل اختیار کر گیا، لیکن زمین کے اندرونی حصے میں اس طرح کی شکل موجود نہیں ہے جیسی ہماری بیرونی حصوں میں پائی جاتی ہے۔ تو زمین کی شکل کو ہم 3 حصوں میں، یعنی اس کے 3 حصوں میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ زمین کے اندرونی حصے کی بناوٹ کو، انٹیریئر آف دی ارتھ کو 3 حصے بتائے گئے۔ ایک قصر ارض ہے، زمین کا اوپری حصہ جس کو ہم لیتھوسفیئر کہتے ہیں، دوسرا ہے وسطی خول جس کو ہم مینٹل کہتے ہیں، اور تیسرا ہے مغز جس کو زمین کا انٹیریئر کہتے ہیں، کور کہتے ہیں۔ قصر ارض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بر اعظمی غلاف ہے، بر اعظمی غلاف یعنی جس پر پہاڑ بر اعظم وغیرہ موجود ہیں، دوسرا بحر اعظمی غلاف جس میں سمندر موجود ہیں۔ وسطی خول وہ 2 طرح کا ہے، ایک زیریں وسطی خول، دوسرا بالائی وسطی خول، یعنی اوپری وسطی خول اور نچلا وسطی خول۔ مغز بھی 2 طرح کا ہے، اندرونی مغز اور بیرونی مغز۔ یہ تو تقسیم ہوئی اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس شکل میں آپ کو یہاں یہ حصہ جو نظر آ رہا ہے، یہ حصہ زمین کا جو ہے یہ لیتھوسفیئر ہے، یعنی قصر ارض ہے۔ یہ وسطی خول کا اوپری حصہ ہے، وسطی خول ہے۔ اس میں 2 حصے ہیں، بیرونی وسطی خول اور اندرونی وسطی خول، اور یہ مغز ہے، بیرونی مغز اور اندرونی مغز۔ اس طرح سے 3 حصے ہو گئے۔ آپ اس شکل کے ذریعے آپ دیکھیں تو یہ زمین کل جو ہے اس کی سطح سے لے کر کے، زمین اپنی سطح سے لے کر کے اپنے مغز تک، یہ تقریباً 6371 کلومیٹر اس کا نصف قطر ہے، یعنی زمین کا سطح سے لے کر کے اس کے مرکز تک نصف قطر اس کا ہے 6371 کلومیٹر، یعنی یہ زمین ہے، اس کی سطح سے اس کے مرکز تک کا فاصلہ یہ ہوگا، اس کو زمین کا ہم نصف قطر کہیں گے۔ اس میں 3 تہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ 3 تہوں میں سب سے پہلی تہ جو قصر ارض کی ہے، اس کی موٹائی مختلف ہے، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ دوسرا جو ہے یہ وسطی خول ہے، وسطی خول، اور اس کے بعد جو ہے اندرونی حصہ زمین کا جس کو ہم زمین کا مغز کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں زمین کے تینوں حصوں کی۔ پہلا حصہ ہے زمین کا
یہ لیتھوسفیر یا زمین کا قصر عرض یا لیتھوسفیر اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 سے 100 کلومیٹر کا جو حصہ ہے یہ لیتھوسفیر یا زمین قصر عرض کا ہے، جس کے اوپر پہاڑ ہے، میدان ہے، سطح مرتفعیں ہیں، سمندر بھی ہے اسی کے اوپر۔ اسی طرح اس کے نیچے کا حصہ مینٹل ہے، مینٹل یعنی وسطی خول، جس کی گہرائی 2900 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وسطی خول کے نیچے زمین کا مغز ہے، اندرونی اور بیرونی مغز۔ اس طرح یہ زمین کی جو ہے تقسیم ہوئی۔ آئیے ہم وسطی خول کی زمین کے پہلا حصہ جو ہے ہمارا لیتھوسفیر یعنی قصر عرض کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ قصر عرض سے مراد زمین کا یہ حصہ، اوپر کا حصہ جس پہ پہاڑ، میدان، سطح مرتفعیں وغیرہ موجود ہیں، اس حصے کو ہم قصر عرض کہتے ہیں۔ یعنی قصر عرض سے مراد زمین کا اوپری ٹھوس حصہ۔ اس حصے کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سیال یا سیال کہلاتا ہے۔ دراصل یہ سیال کا جو حصہ ہے یہ براعظمی غلاف کا حصہ ہے، یعنی جس پر جو ہے براعظم پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں دو مادے پائے جاتے ہیں، جس میں سلکا اور ایلومینیم مادوں کی بنیاد پر اس کو ہم سیال کہتے ہیں۔ SI فار سلکا، AL فار ایلومینیم، براعظمی غلاف۔ دوسرا ہے سیما یا سائما، سلکا اور میگنیشیم مل کر کے بر اعظموں کے غلاف بنے ہوئے ہیں، بحر اعظموں کے غلاف بنے ہوئے ہیں، جس کو ہم سیما یا سائما کے نام سے جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ زمین کا جو بر اعظمی غلاف ہے، یعنی جس پر پہاڑ ہیں، سطح مرتفع ہیں یا میدانی علاقے ہیں، یہ سلکا اور ایلومینیم کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے سلکا اور میگنیشیم کا بنا ہوا سمندر کی سطح ہے۔ اس کی موٹائی الگ الگ ہے۔ بر اعظموں پر قصر عرض کی موٹائی سب سے زیادہ ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں، اوسط اس کی موٹائی ہے 30 سے 35 کلومیٹر، لیکن سمندر کے اندر اس کی موٹائی کم ہوتی ہے، سمندر کی تہ میں 5 سے 10 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح میدانی علاقوں میں یا بر اعظمی علاقوں میں اس کی موٹائی جو ہے کم ہوتی ہے۔ آئیے اس کی تفصیل ہم اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہ شکل میں آپ لیتھوسفیر یعنی قصر عرض کی الگ الگ موٹائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں قصر عرض کی موٹائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو 45 کلومیٹر تک ہے۔ اسی طرح سے یہ پہاڑی علاقہ ہے، قصر عرض کی موٹائی سب سے زیادہ زمین کی موٹائی یہاں پر ہے۔ اس کے بعد کنٹیننٹل ایریا یعنی بر اعظمی علاقے ہیں، جس میں میدان ہے، سطح مرتفع وغیرہ وغیرہ علاقے پائے جاتے ہیں، جس پر ہم رہتے ہیں، جس کو ہم سیال کہتے ہیں۔ یعنی یہ حصے جو ہے سیال کے بنے ہوئے، سلکا اور ایلومینیم کے۔ اس کی موٹائی 16 سے 30 کلومیٹر تک ہے۔ اسی طرح سے سب سے کم قصر عرض کا سب سے کم موٹا حصہ یہ سمندر کی تہ ہے، یعنی اس کی موٹائی جس کو ہم سیما کہتے ہیں، سلکا اور میگنیشیم کے مادوں سے بنے ہوئے ہیں، اس کی موٹائی ہے تقریباً 5 کلومیٹر، اوسط ہے کہیں 500 زیادہ ہوتی ہے، یعنی 5 سے 10 کلومیٹر کے بیچ۔ یعنی قصر عرض ہمارا سب سے زیادہ بلند والا حصہ پہاڑوں کا ہے، اس سے کم بلند بر اعظمی علاقوں کا ہے، اور سب سے کم بلند حصہ ہمارا سمندری علاقوں کا ہے، یعنی سمندر کے نیچے جو زمین ہے۔ تو اس طلبہ اس طرح سے قصر عرض کی اوسط بلندی ہوئی 35 کلومیٹر، پہاڑی علاقوں میں یہ بلند ہے 45 کلومیٹر تک، بر اعظمی علاقوں میں 16 سے 30 کلومیٹر، یا پھر سمندر کی تہ میں 5 سے 10 کلومیٹر۔ اس طرح زمین کا جو دوسرا اہم حصہ ہے، اس کو ہم وسطی خول یا مینٹل کہتے ہیں۔ زمین کے اس اوپری حصے پر ہم رہتے ہیں، یعنی قصر عرض پر، اور یہ قصر عرض ہمارے لیے بہت اہم ہے، جس میں ہم رہتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو انسانوں کے لیے بہت ہی اہم حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ ہے زمین کا وسطی خول۔ آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا حصہ جو کرسٹ لکھا ہوا ہے، یعنی جو اوسطاً 35 کلومیٹر تک موٹائی ہے، پہاڑی علاقوں میں زیادہ، میدانی میں علاقوں میں کم، سمندر میں سب سے کم، یہ حصہ ہو گیا نمبر 1۔ آج ابھی ہم بات کر رہے ہیں وسطی خول کی، یہ دوسرے حصے کی، یعنی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں۔
یعنی وسطی خول میں ایک لال کلر کا جو حصہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے جو ہے کم ہلکے رنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ دراصل یہ وسطی خول دو حصوں پر مشتمل ہے، یہ اوپری وسطی خول یا بالائی وسطی خول اور جو ہے نچلا وسطی خول۔ تو اس طرح سے وسطی خول کے دو حصے ہو گئے۔ آئیے ہم اس کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ وسطی خول قصر عرض کے نیچے کی تہ، یعنی وسطی خول کہاں پر ہے؟ قصر عرض کے نیچے۔ تو قصر عرض کے نیچے وسطی خول ہے، بالائی وسطی خول اور اس کے نیچے جو ہے اندرونی وسطی خول۔ تو بالائی وسطی خول اور زیری وسطی خول دو حصے ہو گئے اس کی اوسط موٹائی جو بالائی وسطی خول ہے، یعنی اوپر لال حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، 2870 کلومیٹر، اور اوسط کشافت ہے اس کی 4.5 گرام فی مکعب سینٹی میٹر کشافت۔ جیسے جیسے ہم زمین کے اندر جائیں گے ارتھ کرسٹ سے لے کر کے نیچے، ویسے دباؤ، کشافت اور حرارت میں اضافہ ہوگا، اس بات یاد رکھیے۔ یعنی لیتھوسفیئر کی کشافت کم ہوگی، یعنی جو زمین کا قصر عرض ہے اس سے زیادہ کشیف حصہ ہوگا وسطی خول، اور سب سے زیادہ کشیف حصہ ہوگا اندرونی خول۔ تو ابھی ہم بات وسطی خول کی کر رہے ہیں۔ تو وسطی خول کی کشافت 4.5 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے۔ وسطی خول میں 2400 کلومیٹر سے 2900 کلومیٹر تک کے حصے میں درجہ حرارت تقریباً 2200 سے لے کر کے 2500 ڈگری سیلسیس رہتا ہے۔ یعنی اس حصے میں درجہ حرارت کی بات کی جا رہی ہے، یہ حصے میں درجہ حرارت کی بات کی جا رہی ہے، تو تقریباً 2500 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت اس حصے کا ہے، یعنی انتہائی زیادہ۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا خول ہے، یہ خول زیادہ کمزور اور متحرک سمجھا جاتا ہے، یعنی وسطی خول کمزور سمجھا جاتا ہے اور اس میں حرکت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو مادے ہیں وہ پگھلی ہوئی حالت میں ہے، سیال اور نیم سیال حالت میں ہے، جس کی وجہ سے وہاں حرکت ہوتی رہتی ہیں، توانائی کی لہریں خارج ہوتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زمین کے اسی حصے سے زلزلہ، آتش فشاں وغیرہ یہاں پر جو ہے شروعات ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے اس کے پہلے والے ویڈیو میں فوکس کے بارے میں پڑھا تھا، زلزلے کا مرکز۔ تو زلزلے کا مرکز اسی حصے سے شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے جو ہے آتش فشانی دھماکے بھی ہوتے ہیں اور توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ افقی عمودی لہروں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس کی وجہ سے پہاڑ، شگاف وادی وغیرہ بنتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ وسطی خول ہو گیا جو متحرک ہوتا ہے، جس کی درجہ حرارت تقریباً 2500 ڈگری سیلسیس اور اس کی کشافت بھی اوپری حصے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم تیسرا حصہ زمین کا مغز۔ اب ہم زمین کے مغز کی بات کر رہے ہیں، تو زمین کا یہ حصہ، یعنی جو آپ کو ہلکا لال اور گہرا لال حصہ دکھائی دے رہا ہے، یہ زمین کا مغز ہے۔ زمین کے مغز کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک زمین کا بیرونی مغز اور زمین کا اندرونی مغز۔ یاد رکھیے، یہ زمین کا جو بیرونی مغز ہے، اس کی گہرائی، یعنی وسطی خول کی گہرائی ہم نے بتایا تھا 2900 کلومیٹر۔ تو 2900 کلومیٹر کے بعد، یعنی 2900 کلومیٹر سے لے کر کے 5100 کلومیٹر تک گہرائی وسطی خول کا جو اوپری وسطی خول ہے، یعنی یہ حصہ، اس حصے کی گہرائی 2900 کلومیٹر سے لے کر کے 5100 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اندرونی مغز ہے، اندرونی مغز کی گہرائی 5100 کلومیٹر سے لے کر کے 6378 کلومیٹر، یا الگ الگ جگہوں پر تھوڑی کم اور بیشی اس کی گہرائی، یا ایک راؤنڈ فگر میں آپ سمجھیے 6370 کلومیٹر کے تقریباً، کہیں 71 آتا ہے، کہیں 78 آتا ہے، تو 6371 یا 78 کلومیٹر۔ اس طرح یہ زمین کے اندرونی حصے کی بناوٹ ہوئی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ زمین اپنی قصر عرض سے لے کر کے اندرونی حصے تک، جو اس کی کل لمبائی یا نصف قطر کہہ لیجئے، یہ ہے 6378
या 6371 किलोमीटर किताब में दिया गया है। इस तरह से अंदरूनी खोल की हम कुछ खूबियाँ खुसूसियात पढ़ेंगे। ज़मीन का जो अंदरूनी खोल है ये तलबा, ज़मीन के अंदरूनी खोल में जो मादे पाए जाते हैं वो मादे हैं हमारे ज़मीन के अंदरूनी खोल के मादे, जिसको हम निफ़े के नाम से जानते हैं। ज़मीन का अंदरूनी खोल निफ़े कहलाता है। निफ़े से मुराद या दो मादे यहाँ पाए जाते हैं ख़ास तौर पर, जिसको हम निकल और फेरस के नाम से जानते हैं। निकल और फेरस, NE फॉर निकल, FE फॉर फेरस। इसीलिए इस हिस्से को हम निफ़े कहते हैं। जैसे कि ऊपरी हिस्से के बारे में हमने बताया, उसको सियाल या सीमा कहते हैं, सिलिका एल्युमिनियम और सिलिका और मैग्नीशियम की बुनियाद पर। इसी तरह अंदरूनी हिस्से में निकल और फेरस ये दोनों भारी धातें हैं जो पाई जाती हैं ज़्यादा कसरत इन धातों की। इसीलिए इस हिस्से को हम निफ़े कहते हैं, यानी निकल और फेरस की बुनियाद पर। इसकी कशाफत ज़्यादा होती है बनिस्बत वस्ती खोल और लिथोस्फीयर के। आइए फिर हम इसकी कशाफत देखते हैं। ज़मीन की सयाल की कशाफत, जो सयाल वाले हिस्से की है कशाफत, हमने पढ़ा कि 2.65 से लेकर के 2.9 तक। इस तरह सीमा की कशाफत 2.9 से 3.3 तक। वस्ती खोल की कशाफत जो है 4.5 है और निफ़े की कशाफत है 9.8। यानी एक बात इस समझ में आती है कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ज़मीन की कशाफत में इजाफ़ा होगा, हरारत में इजाफ़ा होगा और दबाव में इजाफ़ा होगा। इसीलिए ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है इंतहाई शदीद गर्म है, यानी हरारत भी ज़्यादा है और दबाव भी ज़्यादा है। इसी हरारत और दबाव की वजह से ज़मीन के कुछ हिस्सों में पिघली हुई चट्टानें भी पाई जाती हैं माए और नीम सयाल की हालत में। तो ज़मीन का जो अंदरूनी मग़ज़ का हिस्सा है ये हिस्सा ठोस है और ज़मीन का बैरूनी मग़ज़ ये नीम सयाल है, यानी सयाल और नीम सयाल हालत में है बैरूनी मग़ज़, लेकिन अंदरूनी मग़ज़ बिल्कुल ठोस है। तो इस तलबा ये तफसील थी। इसकी तफसील कुछ यूँ दी गई है बैरूनी और अंदरूनी मग़ज़ की, कि बैरूनी मग़ज़ ज़मीन का ऊपरी तह है, जो ये हिस्सा ज़ेरी वस्ती खोल के नीचे है। 2009 से 5100 किलोमीटर की तफसील हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह अंदरूनी मग़ज़ है जो 6378 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस तरह से ये इसकी तफसील हुई बैरूनी मग़ज़ की, अंदरूनी मग़ज़ की। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे निस्बतन इनकी कशाफत में इजाफ़ा होता जाएगा, चट्टानों के दबाव में और कशाफत में भी। तो ज़मीन का जो वस्ती खोल है, वस्ती खोल में एक ख़ास तरह की हरकत होती है। चूँकि ये माए हालत में है और यहाँ पर एक ख़ास तरह की तवानाई की लहरें जारी होती हैं जो उमूदी शक्ल में या नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। नीचे से ऊपर की तरफ तवानाई की लहरें खारिज होती हैं। इन तवानाई की लहरों की वजह से ये ख़ास तरीके का असर कायम होता है, जिसको हम मक़नातीसी असर कहते हैं। यानी ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में बैरूनी मग़ज़ के हरारत और अंदरूनी मग़ज़ के हरारत में फ़र्क है। आप इसको इस तरह से समझिए कि ये ज़मीन का जो अंदरूनी मग़ज़ है, ये अंदरूनी मग़ज़ है और ये बैरूनी मग़ज़ है, दोनों के दर्जे हरारत में फ़र्क है। हमने बताया था दबाव दर्जे हरारत दोनों बढ़ता जाएगा। अंदरूनी मग़ज़ का जो हरारत है तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस, बैरूनी मग़ज़ का हरारत है 5000 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इन दोनों मग़ज़ के दर्जे हरारत में फ़र्क होने की वजह से तवानाई की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ खारिज होती हैं। तवानाई की लहरें, इन लहरों की वजह से यह असर पाया जाता है, जिसके तवानाई की लहरें नीचे से के ऊपर तरफ जाती हैं। हम इन्हीं लहरों की बात कर रहे थे। तो इन लहरों की वजह से मक़नातीसी मैदान कायम होता है
ज़मीन पर यानी हरारत में फ़र्क होने की वजह से अंदरूनी मगज़ से बैरूनी मगज़ की जानिब लहरें अमूदी शक्ल में जाती हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन लहरों की लट्टू की तरह दायरवी रफ्तार हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से मक़नातीसी मैदान कायम होता है। आप यहाँ देखिए इस शक्ल में कि ये लहरें जो हैं हमारी, ये नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, यानी अंदरूनी मगज़ से बैरूनी मगज़ की तरफ, और ये ख़त इस्तिवा है जो ज़मीन के दरमियान से गुज़रता है। और ज़मीन हमारी चूँकि इस तरह से घूम रही है, अपने मदार पर ज़मीन घूम रही है, अपने मदार पर ज़मीन के घूमने की वजह से ये मग़रिब से मशरिक़ की तरफ ये ज़मीन हमारी घूम रही है, और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जो तवानाई की लहरें आ रही हैं, जब ये ख़त इस्तिवा के पास पहुँचती हैं तो तवानाई की लहरें भी ज़मीन के गर्द जो है वो घूमती रहती हैं दायरा नुमा। इस तरह से दायरा कायम होता है, जिसकी वजह से इस ज़मीन की जो है महवरी गर्दिश की वजह से यहाँ मक़नातीसी मैदान कायम हो जाता है, और इसका असर ज़मीन पर पड़ता है। तो यह है मक़नातीसी असर, जिसके मुतालिक हमने बताया कि इस मक़नातीसी मैदान की वजह से ज़मीन के अतराफ़ ये ग़िलाफ़ कायम हो जाता है, जिसको हम मक़नातीसी कुर्रा कहते हैं। तो ये तलबा, उम्मीद है कि इस सबक को आप बेहतर तरीके से पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।